عبادتیں ہم نے رمضان میں بہت کر لیا، روزہ رکھ لیا، تراویح کی نماز پڑھ لی، قرآن سن لیا، قرآن کی تلاوت ہم نے سن لیا، ہم نے موبائل میں تقریریں بہت زیادہ سن لی، ہم نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی، ہم نے زکوٰۃ بھی دے لیا۔ اب ہمیں رمضان کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نماز کے وقت آدمی مسجدوں میں بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ مؤذن کی آواز سننے والا ابھی ایک ہفتہ پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والا تھا، لیکن آج اسی ہاشم پور کے اندر اگر مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں جیسے کل ویران تھی، آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سلف صالحین کی زندگی دیکھو، اللہ کی قسم سلف صالحین رمضان گزار لینے کے بعد وہ سویا نہیں کرتے تھے، رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے تھے، رمضان گزار لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا براجمان نہیں سمجھتے تھے، اور بہت بڑا اپنے آپ کو اللہ والے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک 6 منتھ تک 6 مہینہ تک وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ جو ہم نے دعائیں کی ہے، اے اللہ تیرے راہ میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ 6 مہینہ تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری عبادت کو اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ہماری طرح عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آپ چھوڑ نہیں دیتے تھے، وہ ہماری طرح موبائل کے اندر پھر سے گانے اور فلموں کو لوڈ کر کے پھر سے سننا شروع نہیں کر دیتے تھے، ہماری طرح میرے بھائی اور رمضان گزر جانے کے بعد شیطان کے بھائی اور بہن اور شیطان کی نانی اور شیطان کا نانا نہیں بن جاتے تھے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت جاری رکھتے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا مرو تو اسلام کی حال میں مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ وقال تعالى في موضع آخر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم۔
मृत्यु पश्चात् तृतीय जन्मं भवति न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठ न सप्त न अष्ट न नवम न दशम का रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। क़ाबिल एहतराम इस अज़ीम शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम साहब, नाज़िम जलसा जनाब परवेज़ साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, परवाज़ इंडिया फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम इस अज़ीम शान प्रोग्राम के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, हाशिमपुर और इसके पूर्व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ईद के बाद ये पहला प्रोग्राम आपके इस कटिहार ज़िला में करने का मौका मिला है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के आने को, बैठने को, सुनने को और इस प्रोग्राम में जिस तरीक़े से भी या जिस शक्ल में भी हमने और आपने कुर्बानी दी हो, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए। आमीन आमीन। रात काफ़ी गुज़र चुकी है, प्रोग्राम 2-2:30 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन जब ख़त्म होना था तब मुझे वक्त मिला है। बहरकैफ आपने मुझसे पहले कई मुक़र्रिरीन को अलग अलग मौज़ूआत के ऊपर ख़िताब करते हुए आपने सुना। मुझसे पहले बंगाल के टॉपर ख़तीब बदरुद्दुजा नदवी हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला की तकरीर आप सुन रहे थे, और उनसे पहले आपने दीगर मुक़र्रिरीन को आपने सुना। मैंने कुरान करीम 2 जगह से सूरे तगाबुन से एक आयत और सूरे हिज्र से एक आयत आपके सामने तिलावत की है। कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ये है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। इस वजह से इंजॉय कर लो, मस्ती कर लो,
اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹ لو۔ یہ مولویوں کی تقریریں ہیں، مرنے ارنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ایک طبقہ کا تو یہ سوچ ہے کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، جو چاہو سو کر لو۔ اور دوبارہ زندہ کرنا یہ تو بہت کٹھن کی بات ہے، کوئی مر جائے گا تو دوبارہ تھوڑی زندہ کیا جائے گا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں، آدمی جیسا کرم کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔ ایک جنم، دو جنم، تین جنم، چار، پانچ، چھ، سات جنم تک اس کے ہوتے ہیں۔ اگر اچھا کرم کرے گا تو اچھا جنم ہوگا، اور اگر برا کرم کرے گا تو اس کو برا جنم ہوگا۔ ایک طبقہ اور ایک جماعت کہنے والی ایسی ہے جو کہتا ہے اگر غلط کرے گا دنیا کے اندر، اگر غلط کرے گا تو بلی، چوہا، چچندر، کتا، بھینس یہ سب بنا کر کے دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ ایک طبقہ کہتا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان انسان ہی بنے گا، مرنے کی بعد زمین سے اگر اٹھے گا تو انسان بنا کر کے اٹھایا جائے گا، نہ کہ چوہا، بلی، گدھا، چھچندر، یہ سب کچھ نہیں۔ انسان مرے گا اور انسان ہی بن کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس کے عمل کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ قرآن نے کفار مکہ کی سوچ اور اس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیا اور فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے اللہ یبعثوا کہ دوبارہ وہ ہرگز ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اب دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے گی، اب دوبارہ اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ اس کو جنم نہیں دیا جائے گا، اس کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ جو مر گیا سو مر گیا، اللہ یبعثوا وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں پیدا کیا جائے گا، یا دوبارہ کل قیامت کے دن آخرت کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا۔ مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ جو مر گیا سڑ گیا، اب دنیا کے اندر کوئی مرنے کے بعد نہیں آیا، جو مر جائے گا دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی، اے میرے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، اس ذات کی قسم، اس رب العالمین کی قسم، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو اور کہہ دو لتبعثن ثم لتنبؤن، اے دنیا کے لوگوں تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ضرور بضرور نیکسٹ تمہارا جنم ہوگا، دوبارہ تم کو تمہاری قبر سے اٹھایا جائے گا۔ لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اور صرف اٹھایا ہی نہیں جائے گا بلکہ تم نے دنیا کے اندر جو تم نے دنیا کے اندر کرم کیا ہے، دنیا کے اندر عمل کیا ہے، ثم لتنبؤن بما عملتم،
جو تم نے عمل کیا ہے اس سے تمہیں باخبر کیا جائے گا۔ تم نے فلاں جگہ یہ کیا، تم نے فلاں جگہ یہ کیا، تم نے فلاں رات تم نے یہ کام کیا، تم نے فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا، فلاں دن میں تم نے یہ کام کیا، فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا، تمہاری ان ہاتھوں نے یہ کام کیا، تمہاری نظروں نے یہ کام کیا، تمہاری آنکھوں نے یہ کام کیا، تمہارے کان نے یہ کام کیا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، تم کو تمہارے عملوں کے بارے میں خبر دیا جائے گا اور تم کو تمہارے اعمال تم کو دے دیا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اسی دنیا میں دوبارہ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی نہیں ہے، غیر ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر دیکھیے بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد آدمی کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ آج یہاں مرا تو امریکہ میں پیدا ہو گیا، وہاں مرا تو کہیں اور پیدا ہوا، 7 جنم ہوتے ہیں۔ ہاں، مرتیو جنم مرتیو پسچات دتیہ جنمم بھوتی، رگوید کا منتر دیکھیے، مرتیو پسچات دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہوگا، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، ایک جنم اور ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جنم ہوتا ویسا جنم نہیں ہوگا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی انسان کو دوبارہ ماں کے پیٹ سے جنم نہیں کیا جائے گا، ویسے دوبارہ اس کے ماں کے پیٹ سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھاوتی، ہاں مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اس کو دوسرا زندگی ملے گی، اس کو نیکسٹ مرتبہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ سشٹھ، نہ کہ اس کو تیسرا جنم ہوگا، نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جنم پھر دوسرا بار پھر تیسرا بار پھر چوتھا بار پھر 5واں بار، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا تیسرا جنم نہیں ہوگا، اس کے کرموں کا پھل اسے مل جائے گا، اس کے عملوں کا پھل اسے مل جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا اور پھونک مارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اسرافیل جب پھونکیں گے، جب سور پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت کو اٹھا لینا، قرآن کہتا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پیدل چلتے ہوئے چلیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے۔ کچھ لوگ تو اپنے سر کے برابر چلتے ہوئے، سر کے بل چلتے ہوئے چلیں گے، کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے چلیں گے، کچھ لوگ اپنے قدموں کے اپنے پیروں سے چلتے ہوئے چلیں گے۔ قرآن کہتا ہے دوسری جگہ سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا حکم ملے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
جب سور پھونک دیا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جان والے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر جیوت ہیں، سب کو مر جانا پڑے گا، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھے گا وہ زندہ رہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر قرآن کہتا پھر دوبارہ جب سور پھونک دیا جائے گا، جب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، لوگ اپنے عمل و حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن باقاعدہ آج بھی قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ایک قبر سے امام کائنات فرماتے 70 لوگ اٹھیں گے، اپنی اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور آئی مسلمانوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو زندہ نہیں کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اور تمہارے عملوں کا، تمہارے کرموں کا ہم تمہیں حساب نہیں لیں گے، اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، اور بالکل قادر ہے، اور اللہ کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، انسان کے انگلیوں کے پور سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ دنیا کے اندر دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا۔ اے انسان تم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو، أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، منی کے ایک حقیر پانی سے تم کو رحم مادر کے اندر ڈالا گیا ہے، اور پھر اسی سے تم کو انسانی شکل دے دی گئی ہے، اور پھر مرد اور انسان، مرد اور عورت بنائے گئے ہو، اور پھر اس کو تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ایک موبائل بنانے والا، ہاں موبائل کو توڑ دو پھوڑ دو، موبائل بنانے والا دوبارہ پھر سے موبائل بنا لیتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ بنانے میں اس کے لیے مشکل تھی، اس کے لیے ٹف تھا، لیکن دوبارہ اسی موبائل کو اس کو بنانے میں دقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو جمع کرے گا، دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، دوبارہ زمین سے اٹھائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے مرتیو پشچات جنمم بھوتی دتیہ جنمم بھوتی، دوسرا جنم ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دوسرا جنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انڈیا میں مرا تو پاکستان میں پیدا ہوا۔ ہاں، اور ہندو دھرم کے وہ منو اسمرتی میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، چوری کرے گا تو کتے کا جنم ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی لڑکا لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لڑکیوں کے اوپر غلط نظر ڈالنے والے کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی لڑکی کے اوپر غلطی نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا نہ ہو، تب کیا ہوگا؟ انسانی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ چوری نہ کرے تو کتے کا جنم نہ ہو، رشوت نہ لے تو بھینس کا جنم نہ ہو، اور جب بھینس جنم نہ ہو تو پھر دودھ کون دے، مکھن کون دے؟ سوچتے چلے جائیے، پھر دماغ آپ کا کہے گا بس بس بس۔ اسی وجہ سے قرآن کی آیت صحیح کہہ رہا ہے، اے انسانوں
تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کو تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس سے پہلے کہ تم مردہ تھے۔ انسان، اے ہاشم پور اور کٹیہار کے لوگوں، اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرو، انسان کیا تھا کچھ بھی نہیں، مردہ تھا مردہ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رحم مادر میں منی کے اس قطرے کو، اس حقیر پانی کو رحم مادر میں پہنچایا گیا، میاں بیوی کے ملن سے رحم مادر کے اندر وہ پانی پہنچا۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم مردے تھے۔ فاحیاکم، پھر ہم نے اس کے اندر زندگی ڈال دی، پھر ہم نے اس کے اندر ثم نطفۃ علقۃ فخلق فسوى، ہم نے اس منی کی اس قطرے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس خون کے جمے ہوئے خون کو گوشت کی شکل دے دی، اور گوشت کی شکل کے اندر ہم نے ہڈیاں پہنائی، اور ہڈیوں کو ہم نے انسان کی شکل کے اندر تیار کر دیا۔ اے انسانو، تم اس بات کا انکار اللہ کا کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ انسان پہلے مردہ تھا پھر زندہ ہوا۔ ہاں، ایک انسان رحم مادر سے پہلے کیا تھا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ رحم مادر میں بھی بتا، اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ کسی کو اپنے ماں کے پیٹ کے بارے میں پتا ہے کس پوزیشن میں تھا؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، انسانی شکل میں دے دیا۔ ہاں، ماں کے پیٹ کے اندر تم حرکت کرنے لگے، ثم، اور پھر تم کو باہر نکالا گیا، تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے۔ ثم یحییکم، ہاں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، اور زندگی کے بعد پھر ہم نے تم کو موت دے دی۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، اور پھر رحم مادر سے تم جب دنیا کے اندر آئے، پھر تم نے دنیا کے اندر زندگی کاٹ لی، اور زندگی کاٹنے کے بعد پھر ہم نے تم کو مار دیا، پھر ہم نے تم کو زندگی تیری ختم کر دی۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو تمہیں بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جنم ہوگا، ایک اور تمہیں ایک بار اٹھایا جائے گا۔ یہ مت سوچو یہ زندگی ایک بار ملی ہے، جو چاہو سو کر لو۔ اب آگے آئیے اور اس حدیث کو ذرا دیکھیے اور سنیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو جس حال میں مرے گا انسان، اسی حال میں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام کائنات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر گیا تو کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہوئے مر گیا، اس کی موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی زنا کرتے کرتے لڑکی آپس میں لڑکا لڑکی مل رہا تھا اور اسی درمیان اس کی موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی حال میں زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، یعنی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن تمہیں آگاہ کرتا ہے، وارننگ کرتا ہے، حق تقاتہ، اے لوگوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ مرنا ہے، مرنا تو ہے،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں مرنا ہے تو مسلمان بن کر کے مرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو مسلمان بن کر کے اٹھائے جاؤ، ایمان کی حالت میں اٹھائے جاؤ، اور جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں جب اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا ہے جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو مرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اے لوگوں مرنے والے کے پاس تم پہنچو اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مرنے والے کے پاس پہنچو، اور اگر تم وہاں پہ چلے جاؤ تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اور تم وہاں پہنچ چکے ہو تو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ شاید کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لو، اور اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرنے کے پوزیشن میں اس کو زبردستی ہے پڑھ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ آپ اپنی زبان سے بولیے۔ کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو تو آدمی وہاں پہ پہنچے وہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بولے، وہ ذرا زور سے بولے تاکہ مرنے والا کان میں سنے۔ شاید کہ تم جو بول رہے ہو اور مرنے والا بھی سن لے اور تمہاری آواز کو وہ کیچ کر لے، اور پھر وہ اپنی زبان سے دہرانے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی اگر موت ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں مسلمان کتنے پوتر تھے یہ تو معلوم ہی ہے، موبائل کے اندر بالکل کلین سب کچھ ختم، کوئی گانا بھوجپوری گانا کچھ بھی نہیں، کوئی فلم نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی تقریریں ہیں، آیتیں ہیں، اور اسلامک پوسٹ ہو رہا ہے۔ فجر بعد میرے پاس خود بہت سے لوگ میسج کر رہے تھے، فجر بعد مولانا نماز ہم نے پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم نے افطار کیا، ہم نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز ہم نے پڑھا، ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اسی پوزیشن میں اگر وہ اٹھا لیا جاتا تو رسول کی حدیث کے مطابق اس کو اسی حال میں زندہ کیا جاتا۔ رمضان میں تو وہ زندہ رہا، رمضان کے بعد بھی وہ زندہ رہا، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا ویسے ہی اس نے مسجد کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اس نے ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا۔ اب پھر 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد اب تمہارا درشن کریں گے، اب ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، جمعہ کی حاضری دے لیں گے، ہم نے تو بہت عبادت کر لی ہے، اب ہمارے لیے جنت تو کنفرم ہے، کیونکہ ایک دوسرا جنم ہوگا، ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے بندوں کو لایا جائے گا، اور انسان جب مرے گا، انسان کی جب مرتی ہوگی، جب مرے گا تو یہ مسلمان بن کر کے مرنا چاہیے۔ اس کی فکر یہی تھی کہ اے اللہ ہم جب بھی مرے مسلمان بن کر کے مرے، کافر بن کے نہ مرے۔ اے مسلمانوں، ہاشم پور کے لوگوں یہ بتاؤ اگر ابھی سے وقت تمہاری موت ہو جائے، میرے بھائیوں آج مر جاؤ، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ذرا خود کے اوپر گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو، کتنے لوگوں نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر اسی حال میں وہ مر گیا تو میرے بھائیوں کس حال میں اٹھایا جاؤ گے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔